ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وهو على كل شيء قدير. بلندر الصلوات. الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المعيد والرسول المسدد والنبي المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب بدين ولي رب العالمين السيد العدل الجليل المطهر الإمام المتقين الإمام المجاهدين أبي شبير وشبر قاسم ذوبا وسكر أخ الرسول زوج البتول عالم وما كان يكون صاحب البيتين المسلل القبلتين أبي الحسن والحسين شهاب الساكب مظهر العجائب ومظهر الغرائب حبه فرز على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بلندر الصلوات. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے جو ایسا سمیع ہے، جو ایسا سننے والا ہے، جو کان نہیں رکھتا. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے جو ایسا دیکھنے والا ہے، جو آنکھیں نہیں رکھتا. توجہ ہے نا. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے جو ایسا کلام کرنے والا ہے، جو زبان نہیں رکھتا. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جو ظلم کی صفت نہ ہونے کے باوجود جبار و قہار کہلاتا ہے اور دل نہ رکھنے کے باوجود رحمان و رحیم کہلاتا ہے. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اکبر کے لیے کہ جس کی مدحت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کہ جس کی نعمتوں کو کوئی شمار میں نہیں لا سکتا، کہ جس کے حق کو کوئی پا نہیں سکتا. بلند پرواز ہمتیں اسے حاصل نہیں کر سکتی، عقل کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہ تھی، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی شے نہ ہو. میں خدا کی تعریف کہاں تک کروں، کہاں تک خداوند عالم. میں ایک جملے میں بند کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے. بس اتنی سی بات دل کو سمجھانے کو کافی ہے. خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے. علی کیا ہے خدا جانے، خدا کیا ہے علی جانے. چلے آپ کی محبتوں کو یہ ذرا پیچھے والے بھی جائیں گے. میں خدا کی تعریف ایک اور جملے میں کر دیتا ہوں. کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. خدا کی ربوبیت پہ تو بولیں گے نا، اللہ اکبر تو بلند کریں گے نا. کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. 14 کو ہے فخر کہ وہ بندے ہیں تیرے، تیرا یہ شرف ہے تو 14 کا خدا.
گزشتہ محرم الحرام میں بندہ حقیر کا موضوع ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا، تو آج بھی میں اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا، اسی بات کو آگے لے کر چلوں گا، لیکن سیرت امام علی زین العابدین سے، تاکہ مولا کی مناسبت سے یہ دن ہے، مولا کا تذکرہ ہو، ولایت کا تذکرہ ہو، ولیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ مومنین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں التکاثر کی آخری آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بر ضرور ان سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ توجہ ہے نا جی؟ پھر ضرور بر ضرور ان سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی کہ اس نعمت سے مراد کھانا ہے، پینا ہے، اس نعمت سے مراد اولاد ہے، اس نعمت سے مراد ماں باپ ہے، اس نعمت سے مراد فلاں چیز ہے، اس نعمت سے مراد فلاں چیز ہے۔ ابو حنیفہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ اس نعمت سے مراد کھانا اور پینا ہے۔ توجہ ہے نا سب کی آخر تک؟ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ کھانا اور پینا۔ مولا صادق آل محمد کو پتہ چلا کہ فلاں بندہ اس نعمت سے مراد کھانا اور پینا لیتا ہے۔ امام علیہ السلام کو تعجب ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ مولا کا ایک دن ان کے سامنے آمنا سامنا ہوا۔ میرے مولا نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے سنا ہے کہ تو اس نعمت سے مراد کھانا اور پینا لیتا ہے۔ ہاں مولا، میں اس سے مراد کھانا اور پینا لیتا ہوں۔ میرے مولا نے پلٹ کر ایک سوال کیا، اچھا مجھے ایک بات بتا، اگر تو کسی کے ہاں مہمان جائے اور وہ تجھے کھلائے پلائے، اور جب کھلانے پلانے کے بعد جب تجھے رخصت کرے، رخصتی کے وقت تم سے کہے کہ جو میں نے تجھے کھلایا تھا، جو میں نے تجھے پلایا تھا، اس کا حساب دو، اس بندے کے بارے میں تو کیا سوچے گا؟ اس بندے کے بارے میں کیا نظریہ رکھے گا؟ کہے گا کہ مولا میں تو اس کو گھٹیا تصور کروں گا جو کھلاتا بھی ہے، جو پلاتا بھی ہے، پھر حساب بھی مانگتا ہے۔ امام علیہ السلام جلال میں آ کر کہتے ہیں پھر اے بندہ خدا مجھے ایک بات کا جواب دے، وہ خالق جس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تجھ سے کھانے پینے کا سوال کرے گا؟ چونک کر کہتا ہے مولا پھر اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اس نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اور کتنی یہ مہم ولایت ہے کہ اسی مولا امام علی زین العابدین کا پوتا ارشاد فرماتا ہے، امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرضم، فرمایا کہ علی کی ولایت فرض ہے، علی کی ولایت فرض ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ میں اولاد علی میں سے ہوں، لیکن یاد رکھنا اولاد علی کا ہونا یہ فضل الہی ہے، ولایت علی پہ ہونا یہ فرض الہی ہے۔ یا رسول یا رسول اللہ، مومن نے بڑے جوش و خروش سے نعرہ لگوایا، لیکن آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ڈھیلے ہیں۔ اب میں جملہ کہتا ہوں دوبارہ پھر یہ نعرہ لگوائیں گے۔ اب آپ نے ایک دوسرے کے بغل میں دیکھنا ہے کون نعرے کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، دیکھ سیدہ کے در پہ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے تو دیکھ حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ مولا فرماتے ہیں مجھے علی کی ولایت پہ ہونا زیادہ ناز ہے، اس کے
میں علی کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ علی کی ولایت پہ ہونا یہ فرض الہی ہے، علی کا بیٹا ہونا یہ فضل الہی ہے۔ اور پھر میرے مولا نے پلٹ کر ایک جملہ فرمایا یاد رکھنا اگر کوئی بندہ علی کی اولاد میں سے ہو اور ولایت کا قائل نہ ہو تو اسے اعمال کوئی فائدہ نہ دیں گے، اولاد ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا، لیکن اگر کوئی بندہ علی کی اولاد میں نہ ہو ولایت پہ ہو تو اللہ ولایت کا فائدہ اسے دے گا۔ ولایت علی اور مولا علی زین العابدین علیہ السلام کیوں یہ مہم کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں مولا کی سیرت سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ مہم کیوں ہے ولایت؟ ایک بندہ آیا، ابو حازم کہتے ہیں میں مولا علی زین العابدین کی بارگاہ میں تشریف فرما تھا کہ ایک بندہ آیا، آ کر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے علی زین العابدین کیا آپ کو نماز کے بارے میں علم ہے؟ یہ سوال سننا ابو حازم کہتا مجھے غصہ آ گیا، بھئی یہ سوال کرنے والا ہے مولا آقا سے، کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہو گیا؟ کہتا میں آگ بگولا ہوا۔ اتنے میں مولا علی زین العابدین نے مجھے فرمایا کہ اے ابو حازم حوصلہ کر، اہل علم حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ پھر اس بندے کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ہاں میں نماز کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں۔ پھر اس بندے نے سوال کرنے شروع کر دیے، نماز کے واجبات کے بارے، نماز کے مستحبات کے بارے میں سوال کرتا کرتا یہاں تک پہنچا کہ مولا مجھے بتائیے کہ نماز کس چیز سے ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نماز اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ کہا مجھے یہ بتائیے کہ نماز کی حجت کیا ہے؟ امام نے فرمایا قرات کرنا۔ پھر فرمایا نماز کا خشوع و خضوع کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سجدہ کی طرف نگاہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مولا کہ نماز کی تحریم کیا ہے، یعنی کس چیز سے نماز میں اگر وہ بجا لا جائے تو باقی تمام دنیا کی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا وہ ہے تکبیرۃ الاحرام کہنا، جب کوئی انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے نماز میں دنیا کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اچھا مولا پھر بتائیے کہ نماز کی تحلیل کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو بجا لایا جائے پھر دنیا کی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں؟ فرمایا وہ ہے اللہ اکبر آخری سلام کہنا۔ اچھا پھر فرمایا مولا یہ بتائیے کہ نماز کا جوہر کیا ہے؟ امام نے فرمایا نماز کا جوہر ہے سبحان اللہ کہنا۔ فرمایا اسی جوہر کی حقیقت کیا ہے؟ کہا دعا تاکیبات۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا مولا مجھے بتائیے کہ اس نماز کا کمال کیا ہے؟ کہا اس نماز کا کمال ہے محمد و آل محمد کی ذات پہ درود بھیجنا۔ پھر پلٹ کے سوال کرتا ہے مولا بتائیے کہ اس نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ امام نے فرمایا ولایتنا، ہماری ولایت نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ ہماری ولایت نماز کی قبولیت کی شرط ہے، نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے جو کہا نا نماز کا کمال کیا ہے، کہا کہ نماز کا کمال ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ یہاں پر امام شافعی ایک جملہ کہتے ہیں، اس نے اپنے شعار میں کہا جس کا میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوہ، آپ کے عزت، آپ کے رتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پر نماز میں درود بھیجا جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کی عبادت کو، نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا یہ حق دیجئے کہ صحابہ میں اور باقیوں میں، صحابہ میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ اگر صحابہ کا نماز میں نام لو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اہل بیت پر درود نہ بھیجو تو اللہ نماز منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت یہ ہے یہ حیدر کی ولایت، اس کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ قرار کے دشمن سے تعلق نہ رکھنا، قرار کے دشمن سے تعلق نہ رکھنا، اس جرم مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی، اس جرم مجرم کی ضمانت نہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب کیسا منصب ہے،
آگے چلیں، حضرت امام علی زین العابدین تشریف فرما ہے کہ عبداللہ آیا، عبداللہ آ کر کہتا ہے مولا یہ جو ہم نے سنا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام، یونس بن متا جو تھے انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ولایت علی میں تردد کیا تھا، تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس لیے مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اچھا مولا کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ کہا مولا میں تھوڑا پریشان ہوں، حیران ہوں، بھلا ایسے بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تجھے مچھلی بول کر بتا دے کہ یہی ہوا تھا تو پھر؟ کہا اچھا مولا یہ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہے۔ میرے مولا نے غلام کو حکم دیا جاؤ غلام دو پٹیاں لے کر آؤ، غلام دو پٹیاں لے کر آیا، کہا ایک اس کی آنکھوں پہ باندھ دو، ایک اپنی آنکھوں پہ باندھ دو۔ اب دونوں پٹیاں باندھی، اب کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھ رہے تھے کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ ہم ایک سمندر کے ساحل پر ہیں۔ امام نے پھر پڑھنا شروع کیا، اتنے میں ایک مچھلی برآمد ہوئی، مچھلیوں میں سے ایک مچھلی برآمد ہوئی، وہ مچھلی جس نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو ذرا بتا تو صحیح کہ یونس بن متا کو اللہ نے تیرے شکم میں کیوں رکھا؟ مچھلی بول کر کہتی ہے اے اللہ کے ولی، اے اللہ کی حجت، اللہ نے میثاق والے دن بھی علی کی ولایت کا پرچار کیا تھا، میثاق والے دن بھی علی کے بارے میں کہا تھا، اور ہر نبی جب آتا تھا تو جناب علی کی ولایت پیش کی جاتی تھی، جو قبول کر لیتا تھا اللہ فوراً نبوت و امامت عطا کر دیتا تھا، جو تحمل میں رہ جاتا تھا اسے سزا ہو جاتی تھی۔ بس توجہ کیجئے، کہا کہ جب اللہ نے یونس بن متا پہ علی کی ولایت کو نازل کیا، جناب یونس نے کہا بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا اس کی ولایت کا اقرار کروں؟ یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یونس کو اس وقت تک اپنے شک میں رکھ جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ کہا 40 روز تک میرے شک میں رہا، میں 7 سمندر پھری، جب یونس نے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے مجھے اگلنے کا حکم دے دیا۔ ثاقبہ کتاب میں ہے یہ جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ولایت علی میں تردد کی وجہ سے، شک، تحمل، انکار نہیں، تحمل۔ ایک ہوتا ہے فوراً جواب دینا، ایک ہوتا ہے سوچ کر جواب دینا، سوچنا بھی نہیں۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ، سوال کرو، کس سے سوال کرو؟ مَن رسولنا، ان سے جو تمہارے رسول، من قبل کا، من ارسلنا، سوال کرو جو تم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں۔ کیا سوال کرو؟ کہ اللہ نے نبوت و امامت کیوں عطا کی؟ جب خلیفہ ثانی کے دور میں اس قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، یہ آیت سامنے آ گئی، جب سامنے آئی تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے محمد مصطفیٰ کو کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے نبوت و امامت کیوں عطا کی ہے، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ نبی پہلے دور میں گیا نہیں، وہ انبیاء اس دور میں آئے نہیں ہیں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول یہ سوال کرے؟ سوال تو مخاطب والے سے کیا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے قرآن کی آیت کو قرآن سے نکالنا شروع کیا۔ ادھر کھڑے تھے جناب سلیمان محمدی، فوراً گئے وارث قرآن کے در پہ، کہا کہ قرآن پر مشکل آ گئی، آیت کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ جب آیت کے نکالنے کا حکم آیا، ادھر جناب علی علیہ السلام آئے، ہاں فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہ زمین پر نازل ہوئی ہے، نہ درخت پر نازل ہوئی ہے، نہ پہاڑوں پر نازل ہوئی ہے، نہ سمندروں پر نازل ہوئی ہے، نہ خشکی پر نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس موقع پہ علی ان کی حمایت میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ بھی خوش ہوئے کہ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو بات ہے کہ علی ہماری حمایت کر رہا۔ جب کہا نا کہ یہ خشکی پہ نازل نہیں ہوئی، یہ تری پہ نازل نہیں ہوئی، یہ درختوں پہ نازل نہیں ہوئی، یہ پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوئی، کہ اتنے میں علی نے کہا ہاں یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے چوتھے آسمان پر، جب اللہ نے رسول کو معراج کے لیے بلند کیا، اللہ کے رسول کو معراج کے لیے بلند کیا، تمام انبیاء کو اکٹھے کر کے اللہ نے رسول سے کہا ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ اللہ نے انہیں منصب نبوت و امامت کیوں کی؟ جب پوچھا تو با یک زبان ہو کر سارے انبیاء نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی علی کی ولایت پہ عطا کی۔ ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت پہ تمام رسولوں کو نازل، وہ جو ہے نا۔ اور پھر شیعہ نے حیدر کرار علی جناب علی زین العابدین علیہ السلام، ایک دفعہ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے چچا کے ساتھ مولا علی زین العابدین کی بارگاہ میں گیا تو مجھے میرے چچا نے باہر کھڑا کر دیا، چچا اندر چلا گیا،
جب چچا اندر گیا تو دیکھا کہ امام نے ایک صحیفہ کھولا ہوا ہے، ایک کتاب کھولی ہوئی ہے۔ چچا نے پوچھا مولا یہ صحیفہ کس چیز کا ہے؟ کہا کہ یہ صحیفہ، اس میں ہمارے شیعوں کے نام درج ہیں، ہمارے شیعوں کے نام درج ہیں۔ توجہ ہے نا، ہمارے شیعوں کے نام درج ہیں۔ اچھا، کہا مولا اس میں میرا بھی نام ہے کیا، میں دیکھ سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا دیکھ لو۔ یہ کہنا کہ بندے نے کہا کہ مولا میں کیا کروں، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ باہر دروازے پر میرا بھتیجا کھڑا ہے، اس کو اگر بلا لوں، اسے پڑھنا آتا ہے۔ امام نے اجازت دے دی، آیا، یوں ورق پلٹنے شروع کیے۔ وہ جو بھتیجا تھا اس نے کہا چچا مبارک ہو، میرا نام اس صحیفے میں ہے۔ کہا بیٹا میں نے اپنے نام کا کہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، 4-5 ورقے آگے کیے تو اس کے چچا کا بھی نام آ گیا۔ یہ کہنے لگا تو اتنے میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا یاد رکھنا، علی کی ولایت ایسی ہے جن کا نام اس میں درج ہے، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے اس صحیفے میں درج ہے۔ کرام، یہ ولایت پھر نسل تل نسل پڑھی، یہ ولایت آگے پلٹی، اور جس علی کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، اس علی میں اور پہلے علی میں، توجہ، اس علی میں اور پہلے علی میں برائے نام بھی فرق نہیں، برائے نام بھی فرق نہیں۔ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ولی کے پاس، پہلے علی کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ یا علی مجھے کوئی امامت کی علامت تو بتائیں، کوئی ولایت کی علامت تو بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر اٹھاؤ۔ پتھر کو اٹھایا، اپنی انگشتر کو اس پہ ثبت کیا، موم ہو گیا وہ پتھر، ثبت کیا۔ فرمایا یہ پتھر جب بھی کسی امامت کا دعویٰ کرنے والے کے سامنے لے جاؤ گی، اگر وہ ثبت کر دے تو سمجھ جانا وہ اللہ کی طرف سے ولی ہے، وہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ اگر ثبت نہ کر سکے تو سمجھ جانا وہ خائن ہے۔ آج توجہ چاہتا ہوں، اب رحلت ہوگی، رسول جناب علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد وہ خاتون آئی جناب حسن کے پاس، حسن نے بھی ثبت کر دیا۔ حسین کے پاس آئی، حسین نے بھی ثبت کر دیا۔ اب موقع آ گیا، اس وقت یہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب بوڑھی ہو چکی تھی، آئی علی زین العابدین کے پاس۔ مولا سجاد نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب یہ اکتا گئی کہ کافی وقت ہو گیا ہے، فرصت نہیں، میرے مولا نے نماز میں ہی اشارہ کیا۔ اشارہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے اس عورت کو جوانی پلٹا دی۔ توجہ توجہ، اس عورت کو جوانی پلٹا دی۔ جب مولا فارغ ہوئے تو مولا سے کہا کہ مولا آپ نے مجھے جوانی کیوں پلٹا دی ہے؟ کہا اس لیے پلٹائی ہے کہ تو گھر میں رہ کر سوچا کرتی تھی کہ اگر مجھے اللہ زندگی عطا کرے تو میں سارے اماموں کے ثبت کروا لوں انگوٹھی کو، اس لیے میں نے جوانی پلٹا دی۔ اور یاد رکھنا یوسف کی وجہ سے اللہ نے زلیخا کی جوانی واپس پلٹا دی تھی۔ میں تو فخر یوسف ہوں، میں فخر یوسف۔ پھر وہ عورت زندہ رہی کب تک؟ امام علی رضا کی شہادت کے 9 ماہ تک زندہ رہی، بعد میں فوت ہو گئی۔ یہ ہے ولایت، منصب آگے چلا۔ اور مولا علی زین العابدین کے القابات میں 2 لقب بڑے مشہور ہیں، ایک زین العابدین، ایک سید الساجدین۔ توجہ توجہ، زین العابدین، سید الساجدین۔ اللہ رب العزت نے بڑا کمال کا ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں تذکرہ کیا عابدین کا اور ساجدین کا، تو ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوهُ، فرمایا لَهُ ساجدین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں آدم میں روح کو پھونک دوں تو اے تمام ملائکہ تم سجدے میں گر جانا، تم ساجدین بن جانا۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ملائکہ کیا ہیں؟ ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور ادھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انبیاء کے لیے وَقَانُوا لَنَا عَابِدُونَ، یہ سارے کے سارے انبیاء عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے ملائکہ ہیں ساجدین، سارے کے سارے ملائکہ ہیں ساجدین، اور سارے کے سارے انبیاء ہیں عابدین۔ تو ہمارا آقا ایسا ہے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے۔ مجھے پھر کہنے کا حق دیجئے، یہ ایسا آقا ہے اگر بزم ملائکہ میں چلا جائے تو ملائکہ کا سردار نظر آتا
ملائکہ میں چلا جائے تو سید الساجدین نظر آتا ہے، اور بس میں انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین۔ اچھا، مومنین کرام کا بھی فرمایا کہ زین العابدین کا مطلب ہے عابدوں کی زینت۔ حضرت آدم نے بھی بڑی عبادت کی ہے، بڑی عبادت، صفت اللہ ہے، نبی نوح اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم کے بارے میں تو واقعہ ملتا ہے کہ جب ملائکہ نے امتحان لیا اللہ کی طرف سے، پاس آ کر تسبیح کرنا شروع کر دی، سبوح قدوس یا رب الملائکۃ، یہ تسبیح اتنی ابراہیم کو پسند آئے، کہا کہ یہ تسبیح اور پڑھو، کہا کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا میں اپنی آدھی بھیڑیں دے دوں گا۔ انہوں نے بھیڑیں دی، ادھر انہوں نے سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ جب تسبیح پڑھی پھر کہا ایک دفعہ اور پڑھ دو، مجھے سرور آ رہا ہے۔ کہا اور کیا دو گے؟ کہا میں اپنی باقی بھیڑیں بھی دے دوں گا۔ انہوں نے سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھی۔ جب تسبیح پڑھی تو پھر کہا کہ مجھے ایک دفعہ اور پڑھ کے سنا دے، مجھے سرور آ رہا ہے۔ انہوں نے اور پڑھا، جب اور پڑھا تو کہا اب میں پوری زندگی آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ یہ تسبیح اتنی سرور والی ہے، جہاں ایسے ایسے عابد رہتے ہوں، جہاں ایسے ایسے عبادت کرنے والے رہتے ہوں۔ ذرا آگے چلیے گا، آگے چلیے گا، یہ ایسا گھرانہ تھا جس گھرانے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں، جو انا اول عابد کہلاتے ہیں، جو سب سے پہلے عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی گھرانے میں ایسے فرق بھی ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ایسے گھر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جہاں حسن و حسین کی عبادت ہو، جہاں محمد باقر کی عبادت ہو، جب محمد باقر زیادہ عبادت کرنے لگے نا تو امام صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ آقا مولا میرے بابا آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو مولا نے فرمایا جاؤ صحیفہ الویہ تو لے کر آؤ، تمہیں دکھاؤں کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میری مولا باقر فرماتے میری عبادت علی کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں، تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دیجئے، 1.25 لاکھ انبیاء اور نبی خدا اور علی مرتضی جس کی ضرب ثقلین سے افضل ہے، لیکن وہ زین العابدین نہ کہلائے۔ اگر کوئی کہلایا تو علی زین العابدین کہ یہ عابدین کی زینت بن کر آیا۔ کیسا لقب اللہ نے عطا کیا۔ روز محشر قیامت ہوگی، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے شہداء، سارے نیکوکار کھڑے ہوں گے کہ ایک آواز بلند ہوگی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب زین العابدین آ رہا ہے، جو سید الساجدین آ رہا ہے۔ یہ سارے انبیاء اپنے دل میں سوچنا شروع کریں گے بھئی یہاں آدم بھی موجود ہے، یہاں ابراہیم بھی موجود ہے، یہاں ابراہیم بھی موجود ہے، یہاں نبی خدا بھی موجود ہے، یہاں علی مرتضیٰ بھی موجود ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے عابد موجود ہیں تو یہ کون ہے جس کو اللہ کہتا ہے زین العابدین سید الساجدین؟ یہ کہنا ہوگا کہ ایک ناکہ برآمد ہوگا جس پہ علی زین العابدین بیٹھے ہوں گے، پورا محشر پکار کر کہے گا اے اللہ اسے ہی زیب دیتا ہے زین العابدین ہونا، اسے ہی زیب۔ اور جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو برگلا سکتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہیں جو تیرے چنگل میں نہیں آ سکیں گے۔ اچھا بولا، اللہ نے فرمایا جاؤ مدینہ میں فلاں گھر چلے جاؤ، اگر تو نے اسے ورغلا دیا میں مان جاؤں گا۔ آیا شیطان مدینہ میں، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں وسوسہ ڈالتا ہے، مولا نماز سے فارغ نہیں ہوتے۔ پھر ایک اژدہے کی صورت بناتا ہے، اژدہے کی صورت بنا کر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا حرکت میں نہیں آتے، مولا نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابی اور امام میں یہی تو فرق ہے، جو سانپ کے کاٹنے سے ڈر جائے وہ صحابی کہلاتا ہے، جو سانپ کے کاٹنے سے اپنی نماز میں مصروف رہے وہی امام کہلاتا ہے۔ کاٹا، امام علیہ السلام نے نماز سے وہ نت توڑا، تب نماز مکمل ہو گئی اور وہ بھی تھک گیا وسوسے ڈال ڈال کر۔ اب یہ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے، پرواز کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے اے سید الساجدین، اے زین العابدین، آدم سے لے کر آج تک نہ تجھ جیسا کوئی عابد دیکھا، نہ تیری عبادت جیسی کوئی عبادت دیکھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا نماز میں مشغول ہے کہ آواز بلند ہو گئی، شور بلند ہو گیا کہ
کہ امام باقر کنویں میں گر گئے، امام باقر کنویں میں گر گئے۔ جب شور بلند ہوا نماز نہ توڑی، جب نماز کو مکمل کیا بڑے خرامہ انداز سے آئے کنویں کے قریب آ کر کہتے ہیں اے کنویں میری امانت کو واپس پلٹا دے۔ اب کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، امام محمد باقر کو اس پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا تھا اور آپ خرامہ انداز سے آ رہے ہیں، آپ بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا یاد رکھنا میں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، مجھے یقین تھا اللہ میری امانت میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ یہ ہے امامت، یہ ہے ولایت جو آگے پلٹی۔ اور مومنین کرام کیسے یہ دنیاوی مادی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جب وہ عطا کرتے ہیں تو کمال کا عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلخ کا ایک مومن ہے جو ہر سال میرے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر سال تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، ہر سال جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب تحفے دے کر واپس آیا، بیوی کہتی ہے کہ بھائی تو کس کو مانتا ہے، تیرا پیر کون ہے، تو کس پیر کو مانتا ہے، تو تحفے دیتا ہے، آج تک تیرے پیر نے کچھ عطا نہیں کیا۔ کہا تو کس کی بات کرتی ہے، وہ تو دنیا جہان سے بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ نہیں تھی، ایک مومنہ تھی، نہیں جان سکی کہ ظاہراً کیا ہے۔ اگلے سال گیا، اگلے سال امام نے فرمایا اے بندہ خدا میرے ہاتھ کو دھلاؤ۔ اب ہاتھ کو دھلانا شروع کیا، اب کہا کہ ذرا نیچے تو دیکھو، کہا کہ مولا یہ تو پانی ہے، کہا ذرا غور سے دیکھو یہ یاقوت احمر بن چکا ہے۔ پھر ہاتھ کو دھونا شروع کیا، اب بتا یہ کیا ہے، کہا یہ یاقوت احمر اور پانی ہے، کہا کہ آپ دیکھو یہ زمرد سبز بن چکے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا اب پانی کو آپ ہاتھوں کو دھلاؤ، ہاتھوں کو دھلانا، پھر کہا کہ آپ دیکھو تشت میں کیا ہے، کہا مولا یہ پانی اور یاقوت احمر اور سبز زمرد ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا دیکھو یہ در سفید بن چکا، جاؤ اپنی بیوی کو دے دینا اور کہنا کہ یہ امامت ہے، یہ امامت ہے کہ جو عطا کرتی ہے، بہترین عطا کرتی ہے۔ اور یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ کے ولی نے کیسا عطا کیا۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں، مولا میں پریشان حال ہوں، میں مقروض ہوں، میری مدد کیجئے۔ مولا نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ 2 روٹیاں ہیں، یہ لے جاؤ۔ 2 روٹیاں لے کر چلا، اب دل میں سوچ رہا ہے مولا سے میں نے کہا تھا میرا قرض بہت زیادہ ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا نے 2 روٹیاں دے دی ہیں اور تجسس بھی کر رہا ہے کہ چلتے چلتے رستے میں سوچتا ہے کہ 1 روٹی دے کر میں مچھلی خرید لوں۔ اس نے 1 روٹی دی، مچھلی خرید لی، آگے چلا، پھر 1 روٹی دی، نمک خرید لیا۔ جب گھر گیا مچھلی کو کاٹا، جب کاٹا تو 2 بہترین موتی نکل گئے۔ اس وقت اسے پتا چلا کہ اللہ کے ولی نے مجھے کیا عطا فرمایا۔ اللہ کے ولی یہ کہنا کہ اتنے میں دروازے پر 2 بندے آ گئے، وہی مچھلی اور نمک والے، آ کر کہتے ہیں کہ یہ سوکھی روٹی ہم سے نہیں کھائی جاتی ہے، یہ واپس لے لو۔ روٹیاں بھی واپس کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کا غلام آ گیا، کہنے لگا کہ وہ جو سوکھی روٹیاں ہیں وہ ہمیں واپس کر دو، یہ روٹیاں تم نہیں کھا سکتے۔ یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے جو آگے نسل در نسل ان میں آ رہی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تھوڑا اور کام کرتے ہیں بابا اور کام کرتے ہیں۔ بابا سے بلندر صلوات اللہ صلی اللہ محمد بابا بلندر صلوات صلی اللہ محمد محمد بار محمد آل محمد بلند تر ہدیہ صلوات۔ لائٹیں بند کرا بار محمد آل محمد بلند تر ہدیہ صلوات۔
محمد و آل محمد بلند تر ہدیہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ محمد و آل محمد بلند تر ہدیہ صلوات بس مومنین کرام میں انتہائی اور محمد و آل محمد بلند تر ہدیہ صلوات جب واپس پہنچا ہیرے جواہرات دکھائے مومنہ کہتی ہے میں بھی تیرے پیر کو ملنا چاہتی ہوں سفر پر لے چلا مکہ سے جب مدینہ پہنچے بیمار ہوئی عورت رحلت کر گئی اب اس نے سوچا پہلے میں مولا کی زیارت کر لوں مولا کی زیارت کے لیے مدینے گیا جیسے ہی داخل ہوا ہے میرے مولا نے پہلی ہی بات یہی کہی ہے اے بندہ خدا ہماری چاہنے والی ہماری مومنہ کہاں ہے کہا یا مولا اس کا تو وصال ہو گیا کہا دوبارہ پلٹ جاؤ اللہ نے اس کی 3 سال زندگی اور بڑھا دی واپس پلٹ کے کہتا ہے کیا واقعہ ہوا کہا میں مر چکی تھی ملک الموت میری روح کو لے کر جا رہا تھا جب آسمانوں پر گیا تو ایک خوش شکل آئی خوش شکل نے کہا کہ یہ ہماری چاہنے والی زائرہ ہے ہمارا حق ہے اس پر اب اس کی زندگی کو واپس پلٹا دو اللہ نے 3 سال کے لیے اور ہم نے مانگ لی ہے اب یہ کہنا تھا اب یہ لے کر چلا اس مومنہ کو مولا کی بارگاہ میں جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی ہے اس مومنہ کی مولا کے چہرے پر پکار کر کہتی ہے میں نے جس شکل کا کہا تھا میں نے جس ہستی کا کہا تھا کہ اس نے میری زندگی کو واپس پلٹایا یہی تو زین العابدین ہے بس مومنین کرام ختم ہو گئی انشاءاللہ موقع ملا تو مولا کی بارگاہ میں مزید ہدیہ پیش کریں گے مصیبت کے چند جملے عزادارو جس مظلوم کا ماتم آج آپ منانے آئے ہیں ہر مظلوم کی امامت مشکل ادوار میں شروع ہوئی ہے مولا کی شہادت کے بعد مولا حسن کا منصب امامت سنبھالنا کوئی عام بات نہ تھی مولا حسن کے بعد حسین کا عزادارو جتنے بھی ائمہ آئے شہادت کے بعد ہی امام بنے لیکن مولا علی زین العابدین کی شہادت میں بڑا فرق ہے عزادارو مولا حسین کی شہادت جب عصر عاشور ہو گئی اور میرے مولا علی زین العابدین کی امامت شروع ہوئی عزادارو جانتے ہو اس امام سے پہلا سوال کیا کیا
جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی، اس خیمے میں آئی جہاں بیمار کربلا پڑے ہوئے تھے. پہلا سوال کیا میرے مولا کی امامت کا پہلا سوال، اے میرا بھتیجا ہمیں بتا تو صحیح کہ ان بدبختوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے، کیا ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں؟ عزادارو یہ سخت منظم تھا، یہ سخت مشکل تھی مولا سجاد کے لیے کہ امامت کا پہلا سوال پھوپھی زینب کرے اور یہ کرے کہ ہم بے ردا ہو گئے. عزادارو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ بی بی تو خود معلمہ تھی، غیر معلمہ تھی، خود جناب بی بی زینب جانتی تھی، پھر سوال کیوں کیا؟ علماء کرام کہتے ہیں شاید اس لیے کیا ہو کہ یہ وقت کا امام ہے، کوئی رعایت نکال دے، ہمیں خیموں میں جل کے مارنا پسند ہے، بے ردا باہر نکلنا. عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب حسین ودا کے لیے آئے، عزادارو مولا سجاد سے کہا کہ مولا میں جا رہا ہوں. مولا سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے عصا اور تلوار دو. کہا کیا کرو گے بیٹا؟ کہا اے پھوپھی اماں تم دیکھ نہیں رہے میرا بابا تنہا ہو گیا، میں عصا کا سہارا لوں گا، میں تلوار سے دشمن حسین کو قتل کروں گا. اتنے میں حسین کا گریہ بڑھا. اے سجاد تیرا میدان یہ نہیں، تیرا میدان کوفہ کے بازار، شام کے دربار. اجرکم اللہ. رضادارو ہر بیٹا مظلوم تھا، لیکن مولا سجاد کی مظلومیت 11 محرم الحرام کو جب حکم ہوا کہ چلو کوفہ میں، پھر کہا اہل بیت کو بھی لے کے چلو. عزاداروں بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا گیا بیویوں کو. مولا سجاد علیہ السلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر پاؤں کو نیچے سے باندھ دیا. عزاداروں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، بیڑیوں ہاتھ پیروں میں بیڑیاں. عزاداروں جب مقتل سے گزرنے لگے، عزاداروں پتھروں کے ڈھیر پر مولا سجاد کی نگاہ بڑھی. عزاداروں چہرہ زرد ہو گیا، موت کی زردی طاری ہو گئی. عزاداروں پھوپھی زینب آگے بڑھے. اے سجاد تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرے حسین کی علامت ہے، تو میرے حسین کی نشانی ہے، امامت تیرے پاس ہے. اے پھوپھی اماں میں کیا کروں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ان بدبختوں نے نجس لاشیں تو دفنا دیے، میرے بابا حسین کا لاشا کربلا کی خاک پر خون و خاک میں غلطہ پڑا. عزاداروں میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا وقت کی کمی کی وجہ سے. عزاداروں آ گئے اسیری جھیل کر مدینہ میں آ گئے. عزاداروں حسین کا بہت بڑا عزادار ہے سجاد. آپ نے بھی 10 محرم تک حسین کا غم منایا، لیکن مولا سجاد کا غم تو دیکھیے کہ جب مولا سجاد سے پوچھتے کہ مولا آپ کی صبح کیسی ہوئی، کہا ہماری صبح اس حال میں ہوئی. عرب لوگ اپنے اوپر فخر کرتے تھے، ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں. مولا نے فرمایا ہم جب بھی صبح کرتے ہم اس خوف میں ہوتے کہ لوگ کہتے یہ رسول کی اولاد ہے، انہیں اور مارو. عزادارو یہی وجہ ہے میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ رسول کہہ کر گئے تھے اکرم اولادی، میری اولاد کا احترام کرنا. کہا کہ اگر رسول نہ بھی کہتے جتنا ظلم ہم پر ہوا اس سے بڑھ کر کسی پہ ظلم نہ ہوتا. یہی وجہ ہے عزادارو مدینے میں جب مولا جب پانی کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب کھانے کو دیکھتے ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. جب بازار میں چلتے عزاداروں قصائی کو دیکھتے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے رک کے جملہ کہتے اے قصائی کیا تو دین کو جانتا ہے، کیا تو شریعت کو جانتا ہے؟ ہاں مولا میں جانتا ہوں. جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، جانور کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی جنس کے سامنے نہیں اسے قتل کیا جاتا، ذبح کیا جاتا. عزاداروں مولا سجاد کا کربلا کی طرف رخ ہو جاتا. ہائے بابا آج مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو پانی پلاتے ہیں، جنس کا خیال رکھتے ہیں. ہائے میرا مظلوم بابا جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا،
جن کے آگے کا اجتباع نہیں کرتے. ہائے میرا مظلوم بابا کہ 70 قدم پر زینب دیکھتی رہی. بدبخت خنجر بھی چلا رہا تھا, زینب کی طرف دیکھ کے کہہ کے بھی لگا رہا تھا, اور زینب کہتی رو رہی تھی نہ مار میرے حسین کو. میری ماں زہرا نے تکیہ پیس پیس کے حسین کو پالا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزاداروں میں آخر میں آ گیا, گریہ کرتے رہتے. ایک دفعہ منہال جب شام سے آیا نا مولا کے گھر میں, غلام نے کہا مولا کا باغ میں گئے ہیں. منہال نے سمجھا شاید میرے مولا کو رونے سے فرصت ملی ہو, باغ میں سیر کے لیے گئے. عزاداروں منہال کہتا ہے میں باغ میں گیا, میں نے دیکھا کہ مولا سجاد وہاں بھی گریہ کر رہے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. کہا مولا میں تو یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید آپ سیر کر رہے ہیں, لیکن آپ یہاں بھی گریہ کر رہے ہیں. عزاداروں یہ جملہ کہنا میرے مولا کے آنسو بڑھے. کہا ہے منہال تو نے انصاف نہ کیا, یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا, یعقوب جانتا بھی تھا وہ زندہ, لیکن 40 سال تک روتا رہا. قرآن کہتا ہے آنکھیں پتھر ہو گئی, کمر خبیدہ ہو گئی. اے منہال تو نے انصاف نہ کیا, یعقوب کا ایک بیٹا تھا, میرے 18 ہاشمیوں کو کربلا میں ہمارے سامنے ذبح کیا گیا. عزاداروں یہ کہنا کہ منہال نے کہا مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ. میرے مولا کا گریہ اور بڑھا. اے منہال تو نے انصاف نہ کیا, شہادت ہمارا ورثہ, لیکن بتا پھپھیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ کوفہ کے بازاروں میں, شام کے درباروں میں جانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پھر سوال کرتا ہے مولا اس سفر میں کہاں مشکل آپ کو پیش آئی سب سے زیادہ. عزاداروں سوال کے جواب میں مولا نے کربلا کا نام نہ لیا, 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. میں کہوں گا مولا کربلا میں بھی مشکل آئے, کوفہ کے بازاروں میں بھی مشکل آئے, ابن زیاد کے دربار میں بھی مشکل آئے, آپ نے شام کا کیوں نام لیا؟ شاید مولا یہ کہتے نظر آئے کہ جب شام میں داخل ہوئے کوفہ کے بازاروں کو نہ سجایا گیا, لیکن شام کے بازاروں کو سجایا گیا, شام کے دربار کو سجایا گیا, اور یہ کہتے رہے یہ باغی کی اولاد. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزاداروں 25 ہجری آ گئی, 95 ہجری آ گئی, میرے مولا کو زہر مل گئی. عزاداروں حکم تھا کہ جناب فضہ کے بھی مسائل پڑھو, لیکن وقت نہیں. میری فضہ سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت اسی روز ہے. بس عزاداروں میرے مولا کو زہر مل گئی. عزاداروں زہر کا ملنا, میرے مولا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے شہادت ہو گئی, بس تابوت برآمد ہونے والا ہے. عزاداروں بس آخری جملہ سنیے گا کہ ادھر جب غسل دے رہے تھے نا مولا باقر تو رونے شروع ہو گیا, اور تاریخ کہتی ہے 3 ہستیاں ہیں کہ غسل دیتے دیتے غسل رو کر ایک دفعہ رونا شروع ہو گئے. پہلے کون ہے؟ پہلے علی ہے کہ جب زہرا کو غسل دیتے دیتے عزاداروں اپنے سر کو اپنی دیوار کے ساتھ مارا اور چیخ کر کہا ہائے. ابن عباس آگے بڑھے, اے صبر کے پیکار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب کا حکم دیتے ہیں, آج آپ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. کہا ابن عباس میں رہوں نہ تو کیا کروں, زہرا نے مجھ سے کون کون سے غم چھپائے, زہرا کی پسلی زخمی, زہرا کے رخسار زخمی. اجرکم اللہ. دوسری ہستی ہے زندان شام. عزاداروں زینب آ کر پوچھتی ہے, غسل دیتے دیتے رک کر آ کے سجاد سے پوچھتی ہے, اے بیٹا سجاد اگر غسل میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہا نہیں پھپھی اماں, لیکن سوال کیوں کیا؟ اے بیٹا میں کیا کروں, سکینہ کا دامن جلا ہوا, سکینہ کے گوشواروں سے, سکینہ کے کانوں سے خون, اور تیسرا جنازہ ہے علی زین العابدین کا کہ جب مولا باقر نے کروٹ بدل لے غسل دینے کے لیے عزاداروں چیخیں مار کے رونا شروع کیا. ہائے میرا بابا, آج 35 سال کے بعد بھی, آج 35 سال کے بعد بھی تازیانوں کے نشان, تو کے نشان
حسین